ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج DGI کی پریس کانفرنس میں 9 مئی 26 تاریخ قرم ایجنسی اور بہت سے ایشوز پہ بات ہوئی ہے جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ انصاف مکمل شفافیت کا متقاضی ہے اور ریاست روایتی طرز عمل سے بالا تر ہو کر انصاف کے قیام کی پابند ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے طے شدہ تاثرات اور تصورات کی روشنی میں فیصلے سنانے سے انصاف قائم ہو سکتا ہے، نہ اسے بطور انصاف کوئی قبولیت میسر آ سکتی ہے۔ جزا و سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمہ ہے۔ دفاعی اداروں کے عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے نہیں، آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے ہی دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ ملک میں انتشار اور کشمکش کی بنیادی وجہ ریاست کے طرز فکر و عمل اور بیان و اظہار میں سنگین نوعیت کا بگاڑ ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ حکومت اور ریاستی فیصلہ سازوں کی ناقص پالیسیز پر تنقید اور عوام کی جانب سے اپنی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالفت کی اینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں اس پہ دیکھنا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ کتنی مہلک ہے۔ پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، آپ نے بار بار کہا، تو ہمیں اس سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے راستے جو ہیں وہ کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ ہمارے راستے میں کنٹینرز کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیوں فورسز کھڑی کی جاتی ہے؟ کیوں ہمارے لوگ اٹھائے جاتے ہیں؟ کیوں انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے؟ کیوں انہیں بولنے نہیں دیا جاتا؟ آرٹیکل 245 کیوں لگایا جاتا ہے؟ راستے بلاک اور پرامن اور نہتے کارکنوں کو گرفتار کر کے شرپسند بنا دیا جاتا ہے۔ کروڑوں پاکستانی اپنے شعور اور معلومات کی روشنی میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک جدید اور خودکار نظام کے تحت قومی مباحث میں حصہ لیتے ہیں۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ تنقیدی آراء کو حملے اور دشمنی کا جامہ پہنا کر ریاست کا اپنے عوام پر اندھی ریاستی طاقت سے چڑھ دوڑنا تصادم کو ہوا دیتا ہے اور ملک میں لاقانونیت کے کلچر کو پختہ کرتا ہے۔ جس پولیس کو آج اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس کا بہانہ کر کے پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی شہری محب وطن ہے اور اپنے ضمیر اور عقل کی روشنی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا اپنا آئینی حق استعمال کر سکتا ہے۔ یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کی زیر اطاعت قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین و قانون کو بالادست تسلیم کر لیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ 9 مئی کا معاملہ اس پر پریس کانفرنسز، تند و تیز بیانات یا دھوس و دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی آزادانہ عدالتی تحقیقات سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہوئی، کرم کے حوالے سے بات ہوئی، اور میں اس پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا واحد فارم 45 والی عوام کی نمائندہ حکومت ہے جو گورننس کے معیار میں بھی باقی صوبوں سے بہت آگے ہے۔ پختونخوا سب سے پہلے IMF کے اہداف کو مکمل کر چکا ہے، اس کے پاس کیش سرپلس ہے، ریونیو میں 44% کا اضافہ ہوا ہے، بلکہ جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے اس میں 60% کا اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی حکومت کرم کی صورتحال کو قابو رکھنے کے لیے پوری طرح بیدار اور متحرک ہے اور ادویات کی فراہمی، افراد کے انخلاء، جرگوں کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے نہایت مؤثر کوششوں میں مصروف ہے۔ کرم کے عوام ممکنہ سرحدی خطرات کے پیش نظر اسلحہ جمع کروانے سے گریزاں ہیں، جبکہ ماضی میں اسی علاقے کو آپریشن کے ذریعے کلیئر بھی کروایا گیا تھا۔ صوبائی حکومت اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ محض زبانی جمع خرچ یا بیان بازی سے وہ ذات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی سوچ اور اپنے رویے میں سنجیدگی لائے، اور یہ جو اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، اس سوچ کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ ریاستی مشینری کی جو غلط ترجیحات ہیں، جو پرائورٹیز ہیں، ان کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔